اللہ اکبر۔ بس بھائی یہ پچھلی حدیث بھائی نے پڑھی ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ آج ہمارا مشغلہ بن گیا ہے، جس سے ایک کپ چائے کا پیا، اس کی طرفداری کر دی، دوسرے کی مخالفت کر دی، اس میں عیب نکالنا شروع کر دیے۔ یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ اس کے بغیر ہماری کوئی مجلس، کوئی ہماری بیٹھے، کوئی سیٹنگ وہ کام ہی نہیں کرتی، کامیاب ہی نہیں ہوتی جس میں یہ مرچ مسالے نہ ہوں۔ لیکن ہر بات نیت پر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک آدمی کے بات کرنے کا مقصد کسی کی اصلاح کرنی ہے، ایک آدمی کا مقصد لڑائی جھگڑا کروانا ہے، ایک آدمی کا فسق و فجور پھیلانا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ شرارت جو ہے قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اس کے مطابق یہ حدیث بات کبھی دہرائی جاتی ہے تو وہ واقعہ پھر یاد آ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیمیاء سعادت میں یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے جب غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی تو لوگ بادشاہ خریدتے تھے گھر کے کام کاج کے لیے۔ بادشاہ وقت آیا، اسے ایک لڑکا بڑا پسند آیا، خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے۔ اس کے مالک نے کہا جی بہت اچھا بچہ ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، کام بڑی چستی سے کرتا ہے، گڑبڑ نہیں کرتا، لین دین میں حساب میں کوئی چوری نہیں کرتا، بس اس میں ایک عادت ہے، یہ چغل خور ہے بس۔ بادشاہ نے کہا جہاں اتنے اس کے اندر وہ صاف ہیں تو ایک چغل خوری یہ کون سی چھوٹی سی بات ہے، میری چغل خوری کر کے یہ کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے چلو جی، وہ خرید کے لے آیا۔ بچے نے کام کاج شروع کیا، بادشاہ کا منظور نظر ہوا، ملکہ رانی کا منظور نظر ہوا، بچہ اچھا مل گیا ہے، بڑا دیانتدار ہے، ایماندار ہے، ڈیوٹی بڑی پابندی سے کرتا ہے، کام دیانتداری سے کرتا ہے، مال میں پیسے میں ہیری پھیری نہیں کرتا۔ اب جب وہ دونوں کے دلوں میں اس نے اپنا ایک گھر بنا لیا تو جو عادت ہو وہ تو نہیں جا سکتی نا۔ اب اس نے اپنی عادت کو دکھانا تھا تو اس نے ملکہ رانی سے یوں کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ملکہ رانی نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا بس آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ میں جو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نا، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نے اس گھر کے لقمے کھائے ہیں، تو لہٰذا مجھے آپ جانے کی اجازت دے دیں۔ ملکہ رانی نے کہا کہ بات تو بتاؤ نا، کوئی ہماری طرف سے کوئی پریشان نہیں، کوئی تمہاری تنخواہ نہیں ملی۔ کہتا بس مجھے پھر جان کا خطرہ، کہتی ہے جان بخشی۔ پہلے یہ بادشاہ یہ کہتے تھے کہ تجھے اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ کہتا ملکہ رانی بادشاہ سلامت جو ہے نا فلاں فلاں وزیر کی بیوی کو دل دے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ عاشقی مشوقی، ان کی نا محبت دوستی ان کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ میں یہ کیسے برداشت کروں؟ اس گھر کے لقمے کھائے ہیں۔ تو عورت کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، جب یہ پتہ چلے کہ میرا خامن کہیں اور بھی، تو اس نے کہا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو پھر کام باقی بڑا خراب ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ بادشاہ سلامت کی یہاں یہ شارع ہے نا، یہاں سے اس کا ایک بال جو ہے نا وہ آپ نے مجھے کاٹ کے دینا ہے، اس پر میں دم کر کے دوں گا، پھر بادشاہ سلامت کبھی کسی عورت کی طرف نگاہ کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، آپ کا دیوانہ عاشق ہو جائے گا۔ تو ملکہ رانی کہتی ہے تو پھر شارع سے بال میں کیسے کاٹوں گی؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں بس آپ دیکھنا جب وہ آئے گا سو جائے گا نا، دیکھنا خراٹے مارنے شروع کیے ہیں، تھوڑا ادھر ادھر ہلانا جلانا، جب دیکھنا ادھر بھی چلا گیا ادھر بھی چلا گیا، جہاں آپ ہلاتی ہیں ہل جاتا ہے، تو اس طرح تیز لینا تو آرام سے اس کا وہ بال کاٹ لینا۔ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں بس اتنا کام آپ کر لیں، اگلا کام انشاءاللہ پھر ایسا دم کروں گا بال کو کہ بھول جائیں، بادشاہ سلامت کہیں ان کی نظر جائے۔ اب اس کو یہاں تیار کیا،
اب گیا بادشاہ سلامت کے پاس کہ جناب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ تیری تنخواہ لیٹ ہوئی ہے، تجھے کھانے کو نہیں ملا، تجھے کپڑا نہیں ملا، کوئی ہماری غلطی کیا ہے بھائی؟ کوئی بات کہتا بس نہیں، میں ان آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ میں نہیں برداشت کر سکتا، اس گھر کے لقمے کھائے ہیں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اتنی بڑی بات میں اپنی زبان درازی کر سکوں، میں کوئی مشورہ دے سکوں؟ بھائی ہوا کیا؟ کہتا ہے بھائی پھر جان کا خطرہ ہے جی، میں اگر بات کروں گا جان بخشی تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کہتا ہے جناب ملکہ رانی جو ہے نا فلاں فلاں وزیر کو دل دے بیٹھی ہیں اور آج رات آپ کے قتل کا پروگرام ہے، اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لینا، آپ جا کے آرام سے سو جانا، سونا نہیں، آنکھیں بند کر لینے ہیں، خراٹے مارنے شروع کر دینے ہیں۔ ملکہ رانی جب آئے گی وہ آپ کو ادھر ہلائے گی ادھر ہل جانا، جدھر کو کرے گی ادھر ہو جانا، گردن اٹھائے گی گردن اٹھا دینا، جیسے وہ کرے گی آپ کرتے جانا، اس کو پکا جو ہو جائے کہ یہ سو گیا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ساری بات آ جائے گی۔ اب ملکہ رانی کو اس نے کیا کہا تھا؟ بال کس طرح کاٹنا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو آ کے کیا کہا ہے؟ وہ سارے کام کروائے جو ملکہ رانی کو کہا تھا کہ یوں ہوگا تو یوں، یوں ہوگا تو یوں۔ کہتا جناب اگر آج رات آپ کو یہ ساری بات سامنے نہ آ جائے تو صبح میرا سر قلم کر دینا۔ لو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، جب اس نے اس کی گردن اٹھائی تو بادشاہ نے اپنی گردن اٹھا دی، اب وہ اس طرح نکال کے تھوڑا سے گردن کو پکڑ لگی بال کے لیے، بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس طرح سے اپنی بیوی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ بھی دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ادھر سے بھی فوجیں آ گئی، 10-15 یہاں سے قتل ہوئے، 10-15 وہاں سے مرے۔ تو یہ جو سبب بنا اتنی سی شرارت چغل خوری کا کہ 15-20-30 آدمی قتل ہو گئے، اس کا سزا کس کو ملے گا؟ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اسی کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ سب کا کہ جو گناہ ہے سب کا عذاب اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بھائی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اللہ جب چاہیں تو معاف کر دیں یا سزا دے کے بھیج دیں۔ اب چغل خوری کی کئی چیزیں ہیں، یہ نیت کی بات ہے نا۔ مثال کے طور پر ہمارے محلے میں کوئی آدمی آ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی وہ ایک بچے کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو کسی نے رشتہ بتایا ہے، تو بھائی آپ ذرا آپ بھی بیٹیوں والے ہیں تو ذرا ہماری صحیح رہنمائی کر دینا کہ بچہ کیسا ہے۔ اب جس کو پوچھ رہا ہے اس کو پورا پتہ ہے کہ یہ شرابی بھی ہے، یہ زانی بھی ہے، یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ ہر حرام میں کام نہیں کرتا۔ اب وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے یا اس کے عیب بتائے؟ اگر وہ کہ جی منو چغلی خرنی کا دی لوڑ ہے جی، وہ جان کا کم جانے، میں کسی کے عیب کیوں بیان کروں؟ تو پھر ایک بچی کی زندگی برباد ہو گئی نا۔ یہاں اس کی نیت یہ ہے کہ میں ان کی رہنمائی ٹھیک طرح کروں کہ بھائی دیکھو آپ یہاں سے چلے جائیں، اس بچے کی عادات، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی مجالس، اس کے دوست، یہ سارے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کے نقشے ہیں۔ یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہاں جو اس کی عیب بتا رہا ہے ادھر ایک بچی کی زندگی مستقبل اس کا بچا رہا ہے، تو یہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ جو آدمی لڑانے کے لیے تتانی اور چغل خوری اور غیبت جو کرتا ہے نا، ہر آدمی کا ایک اپنا جو ہے نا اس کی اپنی نیت ہے۔ تو لہذا یہاں حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ یہی ہے کہ لگائی بجائی کا کام کرنا، یہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے جہاں بھی ہے نا، اس کے بغیر ہماری مجلس کی، ہماری سٹنگ کی رونق بنتی نہیں۔ اس کا تاج ہی غیبت اور چغلی اور چغل خوری ہے، عیب نکالنے، کیڑے نکالنے۔ تو اللہ کے ہاں یہ بات جو ہے انتہائی قابل گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے، اپنے دست قدرت سے اللہ ہماری تربیت فرمائے، اللہ ہمیں بغیر پڑھے علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک جھوٹ بولیں تو دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے، توبہ نہ کریں داغ بڑھتا جاتا ہے، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی کی صلح کرانا چاہتے ہیں، دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، ایک کو آپ کہتے ہیں یار وہ تجھے کس نے کہا کہ وہ یہ باتیں کرتا ہے، میں ابھی اس کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، وہ تو انتظار کر رہا ہے کب تو اس کو تھوڑا سا گرین سگنل دے گا، وہ تو تیار بیٹھا ہے، تجھے پتہ نہیں کس نے کہا کہ وہ تجھے گالیاں دیتا ہے، تجھے یہ کہتا ہے، تجھے وہ کہتا ہے۔
اس کے تو جذبات بڑھ، وہ تو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، سرے سے جھوٹ ہے۔ ادھر اس کو بھی یہی کہتا ہے، نیت کیا ہے؟ ان کو ملانا ہے، ان کے دل قریب کرنے ہیں، جو ان کے اندر غلط فہمیاں بن چکی ہیں وہ ان کی دور ہو جائیں اور یہ دو بھائی مل جائیں۔ یہاں دو لڑے ہوئے ان کی سولو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، گنجائش ہے۔ جس کی دو بیویاں ہوں اور نہیں جو مجھے تجھ سے محبت ہے نا، وہ تو گھر والوں نے شادی کر دی تھی، پھر مجبوری سے وقت گزارنا پڑتا ہے، اب کیا کروں، مجھے جو تجھ سے پیار ہے نا وہ تو پوچھ ہی کچھ نہ۔ اب اس کو یہ کہا، اس کے پاس گیا، اس کو بھی یہی کہہ دیا۔ مقصد کیا ہے؟ دونوں میں مفاہمت رہے، دوری نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ تیسرا نمبر، میدان جنگ کفر اسلام کی جنگ ہے، دشمن کو غلط چال پہ چلانے کے لیے، اس کے ساتھ مقابلہ، اس کو شکست دینے کے لیے یہاں بھی یہ پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، کہیں پہ وہی چیز اللہ کی طرف سے منع ہو جاتی ہے، کہیں سے اسی کے بارے میں گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ باتیں جو ہے نا، یہ غیبت، یہ چغلی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہے کہ آپ لڑانا چاہتے ہیں یا صلح کرانی چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے جناب ادھر گئے تو وہاں بھی کھانا، چاہے ادھر گئے تو ادھر بھی جناب اپنے موجیں میلے لگی ہیں، دونوں طرف موجیں لگی ہوئی ہیں اور دونوں کو لڑا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ الفتنہ تشد من القتل، اور اس سے آگے پھر گھروں کی تباہیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب کا جو منشا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔